شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ رضوی مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ، نگراں سنی دعوت اسلامی جے پور راجستھان، و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء زدب الاقطاب، سید الاولیاء فی الہند، عطائے رسول، مبلغ اعظم فی الہند، نائب نبی فی الہند، سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہندوستان میں عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کے عرس کے حوالے سے دھوم دھام مچی ہوئی ہے، اور اجمیر معلیٰ کی پڑوس میں آپ رہتے ہیں تو آپ سب بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہندوستان کی سرزمین پر آنا کس مقصد کے لیے تھا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا جب تعارف کرایا، کسی بھی بزرگ کا، رسول اللہ سے لے کر یا یہ کہہ دے رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک، ہم نے اپنے بزرگوں کا جب تعارف کرایا تو ہم نے ان کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے نہیں کرایا، بلکہ ہم نے ان کا تعارف اپنی پسند کے اعتبار سے کرایا۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے نبی کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے سورج کو پلٹا دیا، انہوں نے جابر کی بکری کو زندہ کر دیا، ان کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اس کے بعد ہم اس کے آگے جانتے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، معجزات کی طویل فہرست ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی راہ میں جو عظیمتیں اٹھائی ہے اور جن عظیمتوں کو برداشت کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کا تعارف ہم یہ کرواتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، یہ ہمارے نزدیک ان کا تعارف ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کی خاطر جو ان کی قربانیاں ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعارف کرانے پر، ان کی شخصیت کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو انہوں نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، راجہ کے اونٹ وہیں بیٹھے رہ گئے، انہوں نے انگلی کے اشارے پر پتھر کو روک لیا۔ یہ بات بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات اچھی طرح سے عرض کروں، ان ساری ہستیوں میں رسول اللہ سے لے کر امام اعظم، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم، ان سب کی زندگی کا مرکزی نقطہ کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کی خاطر گزرا کرتا تھا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کاشانہ اقدس چھوڑ کر دار ارقم میں آتے ہیں، دار ارقم سے شعب ابی طالب میں آتے ہیں، شعب ابی طالب سے پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تک جاتے ہیں، اور کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں نظر آتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک کو دیکھ لیں، امام اعظم کو دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ اگر ایک ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا جائے تو یقیناً 1 گھنٹے کا جو وقت ہے، جو ہمارا بیان کا وقت ہے، وہ اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن آج ہم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب
غریب نواز اور دین کے حوالے سے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ان کا کردار کیا تھا، اس کی ایک بات عرض کروں. اگر ایک انسان دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا رہے، ایک انسان اچھا مکان بھی بنا لے، اچھی دکان بھی بنا لے، سب کچھ کر لے، اور وہ اپنے بچوں کو سچا مسلمان نہ بنا سکے تو وہ انسان بدترین ناکام ہے. اس لیے کہ دکانیں وہیں رہ جائے گی، مکان وہیں رہ جائے گا، کاروبار وہیں رہ جائے گا. یاد رکھنا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے. اپنے بچوں کو اچھا تاجر بھی بناؤ، اپنے بچوں کے لیے اچھے مکانات بھی بناؤ، انہیں اچھا لباس بھی پہناؤ. مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کرو مگر ڈاکٹر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے. اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے اپنے بچوں کو. اللہ اکبر. اسی طرح اچھی دکان یا اچھا مکان ان کو دے دینا ہم پر فرض نہیں ہے، مگر ایک اچھا مسلمان بنانا، دیندار بنانا، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. اللہ اکبر. آئیے فکر نبوت کیا ہے. اللہ اکبر. انبیاء کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے. اللہ اکبر. جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے. اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس کرب کو، اس درد کو، اس فکر کو قرآن کی شان سے بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال. اللہ اکبر. اللہ باقی ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب حضرت یعقوب کو موت آئی، موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب کو کیا فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے میرے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، مذہب اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت؟ میری موجودگی میں تو تم میرے رب کی عبادت کرتے رہے، میرے دین پہ رہے، لیکن میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس کی عبادت کرو گے؟ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا ابا جان ہم آپ کے بعد جس طرح آپ کی حیاتی میں ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے. اور وہ رب کون ہے؟ جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا بھی رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے. اور ہم مسلمان رہیں گے، ہم اسلام پر رہیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے. پتہ چلا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ہی مصروف ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ اس کی فکر کریں. اب آپ اندازہ فرمائیں سرکار غریب نواز اس مبلغ اعظم کا نام ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. ذرا غور کریں، آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، بول بول کے تھک رہے پیر صاحب. استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے، باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں. غریب نواز شخصیت کیا ہے؟ 90 لاکھ کو بتوں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا. 90 لاکھ کو تاریخ انسانی میں، تاریخ تصوف میں،
تاریخ ولایت میں اتنی بڑی تعداد کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آتی. اسی لیے کچھ لوگوں کو اس میں مبالغہ بھی لگتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ سرکار غریب نواز نے جو سسٹم قائم کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اللہ اکبر، اس سسٹم کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ سرکار غریب نواز جو مدینہ منورہ سے پیدل چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ غریب نواز جو مدینہ منورہ سے لباس پہن کر چلے تھے، اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں. اور جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے اور وصال کے بعد سرکار غریب نواز کو جب غسل کرنے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور جب آپ کا کرتا اتارا جاتا ہے تو حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے سوال کیا غریب نواز کے کرتے کا وزن کئی کلو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو گیا تھا؟ تو اللہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو لباس پہن کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی ہندوستان میں گزار دی. دوسرا لباس سلانے کا موقع نہ ملا، دوسرے لباس کی طرف توجہ نہ کی. جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پہ پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پر پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا تو پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا. اصل کرتا تو ختم ہو گیا تھا، اصل کرتے کا کپڑا تو ختم ہو گیا تھا، وہ پیون ہی تھے جو غریب نواز کے جبے کے اندر موجود تھے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی محبت کا نام لینے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، جن لوگوں نے دین کی خاطر یہ کیا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہوئے کہ شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں آیا. ایک ہی دھن تھی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. جس مشن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے ہندوستان روانہ کیا ہے اس مشن کو میں نے عام کرنا ہے، گھر گھر تک اسلام پہنچانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں معین الدین تم میری سنت پر، نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے. تو عرض کرتے نانا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے دین کے لیے. اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد 3 لقمے کھاتے، ایک ہفتے کے بعد 3 لقمے. اندازہ تو کریں یہ اتنی قلیل مدت، اتنے قلیل لقمے کی تعداد. اللہ اکبر. فاقہ رہتا، ہمیں اکثر فاقے سے رہتے، رات و دن جگتے رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے. یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ان کی، اور انہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اگر آج ہندوستان کے اندر صوبہ راجستھان ہو یا یو پی ہو یا بنگال ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، 5 وقت اگر اذان گونج رہی ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہر گھر میں قرآن طاق میں رکھا ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ جلسے جو سج رہے ہیں وہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اور بلاد ہند میں جب تک اسلام کا نعرہ لگتا رہے گا وہ سب غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا. لیکن اللہ اکبر، اتنی محنت کرنے والی ہستی سرکار غریب نواز، اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی؟ اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے. سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے. 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال. اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے،
بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے، یہ مقام تھا۔ خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ مگر بارے غریب نواز، اللہ اکبر، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنانے والے غریب نواز، فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز، جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں، وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے، بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے، بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلوار جانا ہے، اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی عیب کی بات نہ تھی، اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ العصر بنایا، بی بی حافظہ جمال، خواتین میں حافظ قرآن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا، اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی، وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کے اندر کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی، اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے، اس کا جلوہ میرے معلیٰ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مکرانہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچوں کو دولت تو دی، اچھے لباس تو دیے، اچھی کاریں تو دی، اچھے اللہ اکبر کاروبار تو دیے، کیا ہمارے بچے دین جانتے ہیں؟ اور کتنا دین جانتے ہیں؟ بتاؤ، جتنا علم و فرض ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے لیں، نمازوں کے معاملات کو لے لیں، کاروبار کے معاملات کو لے لیں، نماز جنازہ کے معاملات کو لے لیں، علم العقائد کے معاملات کو لے لیں، بتاؤ کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ بچیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، صرف بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں بلکہ بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، جوان بھی دین سے نکل رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، گھروں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہے، گھروں میں مذہب کا ماحول نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہے کسی صوفیہ ولی اور صاحب کشف کی حیثیت سے، بلکہ حالات کا اندازہ کر کے مفکرین سے سن کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر دین کے بارے میں یوں ہی تساہلی برتی گئی، یوں ہی سستی برتی گئی، تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے
بچے کلمہ پڑھنے والے تک نہ رہیں، کلمے کے منکر ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اور کسی کی برائی کے لیے نہیں، صرف آپ لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس ہستی نے دیا ہے، اس ہستی کو دنیا اللہ اکبر مجاہد حریت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ کون فضل خیر آبادی؟ جس نے انگریزوں کو دھول چٹایا ہے۔ کون فضل خیر آبادی؟ ہزاروں انگریزوں کے بچے اللہ اکبر جج کے فن میں فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ کون فضل خیر آبادی؟ ایک جج کا، ایک انگریز کا بچہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا۔ جب فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا، ہم انقلاب کہتے ہیں، وہ بغاوت کہتے ہیں۔ انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو دھوکے کا نام دیتا ہے۔ فضل خیر آبادی کو کورٹ میں انگریز جج جو شاگرد تھا، جو شاگرد تھا آج وہ جج بن چکا تھا، اس نے کہا استاد میں آپ کو جانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بس آپ اتنا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جس نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کی ہے فضل حق نام تو اس کا ہے، مگر وہ فضل حق میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ فضل حق کون؟ فضل حق امام المنطق جسے کہا جاتا تھا، وہ فضل حق علامہ سے جب کہا آپ کی جان بچا لوں گا مرشد، تو فضل خیر آبادی نے کہا تھا واللہ ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جانیں اللہ دے تو میں دین کی عظمت پہ قربان کر دوں گا، میں بمانگے دوہل کہوں گا، وہ فضل حق میں ہی ہوں جس نے فتویٰ جہاد کا انگریزوں کے خلاف دیا ہے۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ جان تو جانے والی ہے، اگر آج جھوٹ بول کر جان بچا لوں گا، فضل حق کی جان تو بچ جائے گی، قیامت تک فتوے سے اعتبار اٹھ جائے گا، ہم ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے مگر شریعت کو قربان ہونے نہیں دیں گے۔ وہی فضل حق، وہی فضل حق پھر اس کے بعد انڈمان کی زمین پہ بھیجا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، دریائے شور جسے کہا جاتا ہے، چاروں طرف سے پانی پانی ہے، کوئی زمینی راستہ نہیں ہے۔ اس کالی کوٹری میں فضل خیر آبادی کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھ کر بیل کو چلایا جاتا۔ فضل خیر آبادی جب بیل گاڑی کے پہیے سے بند کر ہڈیاں کڑ کڑ کرتی تو اس وقت فضل کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ جس نے جیلوں میں بھی رسول اللہ کی نعتیں لکھی، جس نے جیل میں بھی اللہ اکبر دین پر کتابیں لکھی، کیا ہوا؟ توجہ ہے، فضل خیر آبادی کو تو جیل ہی میں وصال ہو گیا۔ ان کے بیٹے علامہ عبداللہ خیر آبادی، اس کے آگے نام نہیں لوں گا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس فضل حق نے اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے امام پیدا کیے، جس نے ہندوستان کی جمود اور تعطل والی سرزمین پر انقلاب کی آواز اٹھا کر انگریزوں کو بھگانے کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے بیٹے علامہ خیر الدین خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو میری قبر پر آ کے بتا دینا کہ آج انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے تو مجھے قبر میں سکون ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج اسی علامہ فضل خیر آبادی کی اولاد میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ان کے گھر کے اکثر فرد، میں علامہ کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، صرف دعوت فکر دینے بیٹھا ہوں۔ اتنے بڑے امام، بہت پرانی 400-200 سال کی بات نہیں، کل کی بات ہے۔ فضل خیر آبادی کے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ فضل خیر آبادی کے گھر کے لڑکے کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں فضل خیر آبادی کے سامنے اپنا علمی مقام کیا ہے؟ تقویت الایمان کے رد میں
جس نے تحقیق الفتاوی لکھ کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب کی آواز اٹھائی. اتنا بڑا محقق جس کو امام المنطق فضل خیر آبادی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کے ہم سبق ساتھی ہے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس نے عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے. کوئی معمولی انسان نہیں. جب وہ ہڈیاں بیل گاڑی سے کڑکڑا کر کے چکنا چور ہوتی اور وہ غصنی یا رسول اللہ کہتے تو حضور کا جلوہ نظر آتا. تو فضل رو کر کہتے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس مصیبت میں آنے کے بعد آپ کا دیدار ہوتا تو میں اتنی دیر کیوں کرتا, میں اس سے پہلے ہی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتا. یہ فضل خیر. آج ان کے گھر کے بچے اللہ کی دین کو گالی دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے لوگوں نے اپنے بچوں کو فن شاعری تو سکھایا, اپنے بچوں کو اردو ادب تو سکھایا, اسلامی ادب نہیں سکھایا. آج ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں. غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. صرف عرس منا کر ہم غریب نواز کی عقیدتوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہم غریب نواز کے مزار مقدس پر پھولوں کی چادر ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. چادر ڈالتے ہیں, ڈالتے رہیں گے, پھول ڈالتے ہیں, ڈالتے رہیں گے, اس سے انکار نہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس وقت اسی ہندوستان میں کوئی مدرسہ پڑھنے والی لڑکی یہ چینل پر آ کر کہتی ہوگی کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, تو غریب نواز قبر میں کتنا تڑپتے ہوں گے, غریب نواز کی روح پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. جب کوئی امت کی بیٹی کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے اسلام چھوڑ کر کے کہیں اور جاتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. اس درد کو ہم محسوس کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں, 3 بار پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں, شادیاں کر لوں اور رنگریلیاں کر لوں. سن لو, کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کا دیدار ہوگا, جب قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا, اس وقت حضور فرمائیں گے میرے گلستان پہ دشمن بجلیاں گرا رہا تھا, اس وقت تو کیا کر رہا تھا. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے, تہجد پڑھ کے, قرآن پڑھ کے جنت کا خواب دیکھنے والوں, آج حضور کے گلستان پہ بجلیاں گر رہی ہیں اور ہم کہاں. ابھی بھی ہم تاش کے پتوں میں مبتلا ہیں, ابھی بھی شراب پی جا رہی ہے, ابھی بھی عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے. کبھی سوچا اس دین کی خاطر ہمارے اسلاف کی قربانیاں کی. 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا غریب نواز, یوں ہی بنایا. پڑھ لو غریب نواز کی زندگی. جے پال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے برسوں زندگی گزارتے. میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں, جو برسوں آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے, کیا اس راجستھان میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا, گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا, برسات کا موسم نہیں آیا ہوگا. یہاں تو پہاڑیوں کی زمین پر سردی بھی ویسی کڑاکے کی, گرمی بھی ویسی کڑاکے کی اور برسات بھی ویسی دھماکے دار ہوتی ہے. سوچو تو صحیح, جب غریب نواز کے وجود ناز کو سردی پکڑتی ہوگی, اتنی محنت کس لیے کی. امام حسین کو تو لوگ تانا دیتے کہ تخت کے لیے گئے تھے, لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غوری کو بلا کے کہتے ہیں کہ تو آ کے بادشاہ بن, تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم نے جو اتنی محنت کی ہے بادشاہ بننے کے لیے نہیں کی ہے. ہم بادشاہ نہیں, ہم بادشاہ گر ہیں, کنگ میکر ہیں, جس کو چاہتے اس کو بادشاہ بنا دیں. جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اس کو تخت شاہی سے لینا کیا ہے, اس کو تخت شاہی سے لینا کیا. ارے جن کی رگوں میں خون ہے اس کو کچھ نہیں لینا, تو جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے سجدے طویل کیے ہو اسے دنیا کی سیاست سے کیا لینا تھا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا کبھی تصور کیا ہوتا اپنے بزرگوں کی ان محنتوں کا احساس کب کروائیں گے ہم محنتوں کا. یہ جلسے صرف تعداد دکھانے کے لیے نہیں. آئیے اگر ہم غریب نواز کی محنتوں کو آج لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم عوام ہو کر کے کیا کر سکتے ہیں, اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے. نمبر 1, ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیوی کو, گھر والے ہم دیندار بنائیں.
صرف اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں دینی۔ اب دینی ماحول سے مراد کیا؟ داڑھی، ٹوپی، 5 وقت کی نماز، صرف یہ نہیں۔ داڑھی اپنی جگہ، ٹوپی اپنی جگہ، نماز کی اہمیت بھی بالکل لازم۔ نماز کے بغیر تو کوئی کیا ہو سکتا؟ غریب نواز فرماتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غریب نواز کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کہو، میں غریب نواز کے ملفوظ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غریب نواز کے جن ملفوظات کو نقل کیا ہے، میں وہاں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ویسے حدیث بھی ہے، کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مقامات پہ، ایک مقام میں فرمایا جس کے پاس امانت نہیں اس کا دین نہیں، ایک مقام پہ فرمایا جہاں عشق رسول نہیں وہاں دین نہیں۔ کئی مقام پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو قریب چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، ساوری بن گئے، مداری بن گئے، قادری بن گئے، نقشبندی، سہروردی، سب بنے۔ کیا مسلمان بھی بنے سچے جیسا وہ بنانے آئے تھے؟ صرف کوئی خطابت نہیں، یہ کسی مستانے کا درد دل ہے۔ مکرانہ والوں، کابر میں فضل خیر آبادی پر کیا گزر رہی ہو تو اللہ جانے وہ کتنے بے چین ہوں گے، لیکن وہ کیفیت آپ پر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں ٹھیک ہے، لوگ ہمیں دقیانوسی کہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کو دین پر رکھنے کو، وہ دینداری کیا ہے، اصل دینداری کیا ہے؟ دیکھیے نماز، روزہ، سب کچھ، لباس آپ کا بچہ کوئی پہنے مگر اندر سے دل دین کے حوالے سے بالکل مضبوط ہو، دین میں مضبوطی، استحکام ہو، جہاں جھوٹ کی گنجائش نہ ہو، جہاں خیانت کی گنجائش نہ ہو، جہاں نشے کی گنجائش نہ ہو، جہاں کسی عورت پر بد نگاہی اور بد نظری اور بدکاری اور زنا کا کوئی تصور نہ ہو۔ آج مسلمان سور کے نام سے تو نفرت کرتا ہے، کیا شراب کے نام سے بھی اتنی نفرت کرتا؟ تو جتنا حرام سور ہے اتنا ہی حرام تو شراب بھی ہے۔ جتنا حرام سور ہے، شراب پینا اور سور کھانا دونوں برابر ہے، بلکہ شراب پینا اور پیشاب پینا دونوں برابر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو گندگی آج ہے، سود کے دھندے۔ سور کھانا جتنا حرام اتنا ہی حرام سود کھانا بھی ہے۔ لوگ سور کھانے سے پرہیز کرتے اور سود ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، بلکہ سود تو اور بدترین ہے، سور کھانے سے بھی برا سود کھانا ہے، کیونکہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جب ہمارے بچے سود کے حرام لقمے پہ پرورش پائیں گے، کیا خاک وہ دین پر عمل کریں گے؟ دین پر کیا عمل کر سکیں گے وہ؟ تو دینداری ہو اور ان کی تربیت ہو۔ ایسا نہیں کہ باپ گھر میں بیٹھ کر کے کچھ نہ جانتا ہو بولے جاؤ نماز پڑھو، نہیں، باضابطہ تربیت ہو، تربیت کا ایک سسٹم ہو جو واقعی دینداری۔ اور دینداری کا ایک آسان تصور دیکھو، حضور علیہ السلام نے پیش فرمایا، ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تربیت کہاں سے شروع کریں؟ اپنے نبی کی محبت پہ، حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ اچھا، قرآن کی تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت میرے بچے کا تو قرآن ختم ہو گیا نا، دے دی میں نے قرآن۔ میرے بھائی قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ابھی قرآن کی تعلیم کہاں دی ہے؟ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کی تعلیم الگ ہے۔ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ ہر مسلمان کے بچے کو کم سے کم نئی ڈیپلی اتنا شعور تو آنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تجارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، چلنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بولنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عرض کروں، میاں بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی، کسی کو بتاتی نہیں، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔
یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں، یہ میاں بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو کبھی اجاگر نہیں کرتے۔ ابھی صرف اس پر کوئی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اگر بہنیں موجود ہے تو میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار کے اندر جو ہے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا، ٹرین کی پٹریاں ڈالی جا رہی تھی، کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ٹرین کی پٹریاں قبرستان سے گزرنے والی تھی، تو قبرستان کے ذمہ داروں سے حکومت کے لوگوں نے بات کی، ایک کام کرو ہم دوسری جگہ ادھر سے تمہیں بڑھا کے دیتے ہیں، رستے میں قبرستان کی زمین آ گئی، تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو تاکہ ہم قبرستان سے پٹریاں گزار لیں۔ وہ مجبور ہو گئے، حکومت کے ہاتھوں دوسری بڑی زمین لے لی اور یہ زمین انہوں نے چھوڑ دی۔ جیسی پٹریاں ڈالنے کے لیے کھدائی ہونے لگی تو کیا دیکھا، برسوں پرانی ایک قبر ہے، وہ اس میں کھلتی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ اتفاق سے ایک عورت کی قبر تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ ہنگامہ ہو گیا پورے گاؤں کے اندر کہ بھئی کسی عورت کی قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد جو ہے وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کا چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی پہچانو کون ہے، برسوں بیت چکے تھے۔ ایک بوڑھا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے جس کا انتقال برسوں پہلے ہوا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا تو نہ کوئی دیندار، ہم تیری بیوی کو بھی جانتے ہو بہت زیادہ دیندار نہ تھی، لیکن یہ تو ولیوں جیسا معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اسے منتقل کر دو۔ تھی بڑی نیک، لوگ کہیں نہ کہیں، کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ آخر اس میں نیکی کیا تھی، اس میں پرہیزگاری کیا تھی، اس میں تقوی کیا تھا۔ اگر بہنیں موجود ہے تو دل کے کانوں سے سن لیں۔ اس نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ تب اس شخص نے بتایا کہ میں نامرد تھا، جس وقت میری شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کرا دی، میں نامرد تھا، لیکن یہ شرافت کی ایسی مجسمہ تھی کہ اس نے میرا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا، اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے۔ شاید یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس کی جسم کو قبر میں بھی صحیح سلامت رکھا ہے۔ ایسی بیویاں ہوتی تھی ایسی، اور آج کل کی عورتیں گھر جاتی ہے تو پورے گھر کا چٹھا کچا کھول کر کے اپنے میکے میں سناتی ہے، بلکہ چار باتیں بڑا چڑھا کر کے لگاتی ہے، اور شوہر اپنے دوستوں میں بیوی کی برائی کرتا ہے۔ یہ اسلامی شوہر کا کوئی تصور نہیں، یہ اسلامی بیوی کا کوئی تصور نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھیں، قرآن جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی بات آئی تو عرض کر رہا تھا، قرآن بول چال کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو قرآن صاف سیدھی بات کرتا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کیا کرو، میٹھی بات کیا کرو، شعلے نہ اگلا کرو، یعنی کہ بات کرنے کے معاملے میں سچی سیدھی کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قرآن مقدس چلنے پھرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، یعنی تکبر اور گھمنڈ سے مت چلو۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اگر جم کرتے ہیں، جم کرنے کے بعد جب وہ چلیں گے تو کیسے چلیں گے، اللہ اکبر، بازو بتا بتا کر کے چلیں گے۔ جانتے ہیں زمین کو چیر پھاڑ نہیں دے گا تو، اللہ اکبر۔ ایک شخص ایسی زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا گھمنڈ کے ساتھ، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی زمین پر اترا کر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کہتی ہے مجھ پر اترا کر اکڑ کر چلنے والے، کل تو میرے ہی اندر آئے گا تو جب میں دبوچوں گی تو تجھے تیرے تکبر کا پتہ چلے گا، تجھے تیرے گھمنڈ کا پتہ چلے گا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ کچھ لڑکے قیمتی بائک پر بیٹھتے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں زمینی مخلوق ہوں ہی نہیں۔ گھمنڈ مت کرو، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ نہ جوانی پر، نہ دولت پر، نہ نسب پر، نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ تقوی پر، کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، نہ اللہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تصوف میں لوگ کہتے ہیں اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھا پینا چھوڑ دو، اچھے کپڑے چھوڑ دو، صوفی بن جاؤ گے۔ ہم قادری لوگ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں روکھا سوکھا کھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا، اور ہلکے پھلکے کپڑے پہننے سے کوئی صوفی نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں صوفی نہ کھانے کا نام ہے نہ کھانا چھوڑنے کا نام ہے، صوفی نہ کپڑے پہننے کا نام ہے نہ کپڑے چھوڑنے کا نام، صوفی تو دل کے زہد کا نام، دل یار سے لگ جائے اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ دل یار، اور وہ کسی کا بھی دل لگ سکتا ہے،
بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور اچھا کھانا کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں کو برابر کر دیا گیا. تو تصوف کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں تصوف کل کے کل مخلوق کی خدمت کا نام ہے، خدمت خلق کا نام ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرماتے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کو اس وقت تو بڑی اذیت ہوتی ہے جب تم کسی مسلمان کو ذلیل کرتے ہو، رسوا کرتے ہو. آج دیکھ لے ہم کسی کی عزت کا خیال تو دینداری اپنے اندر پیدا کر. نمبر 1 دینداری. نمبر 2 وہ دینداری پھر کہتا ہوں میڈ ان انڈیا دینداری نہیں، وہ جو صفہ والا دین تھا وہ کتنا خوبصورت تھا. اگر اسی کو بتانے لگے تو ایک وقت چاہیے. اس میں سخاوت بھی ہے، عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی، سب کچھ ہے. اس میں یہ ہے کہ خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلا دو. وہ کون سا دین ہے؟ آئیے خوبصورت بات آئی سننے ذرا. دینداری وہ کیسی دینداری ہے؟ کیسی دینداری؟ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، توجہ کریں، عید کا دن تھا، مدینہ منورہ کی عید. وہاں تو ہر دن ہی عید ہے، ہر رات شب قدر ہے، لیکن اور وہ بھی کب عید مدینہ شریف کی؟ جب اللہ کے رسول ظاہری حیات میں موجود تھے. ایک عورت مدینہ شریف کی بڑی غریب تھی، سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سلام کی نظر لے کر کے آئی. اس کے 2 بچے تھے جو امام حسن اور امام حسین کے ہم عمر تھے. دیکھو کیا انداز ہے، دین کا انداز کیا ہے. آئی سلام پیش کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے. بی بی صاحبہ سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا، سخی باپ کی سخی بیٹی، صابر باپ کی صابرہ بیٹی. اللہ اکبر. مخدومہ کائنات نے پوچھا ارے تیرے بچوں کو عید کے نئے کپڑے نہیں ملے؟ اس نے کہا بی بی ہم قسمت کے مارے، وقت کے ہارے، حالات کے ستائے، ہمارے پاس نئے کپڑوں کی گنجائش کہاں، اسی لیے تو آپ کے گھر آئی ہوں تاکہ سلام کی نظر بھی کر دوں گی. اور میرے بچے شہزادوں کے ہم عمر ہیں، تو آج عید کے دن آپ کے شہزادوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو جو پرانے کل تک پہنے تھے وہ تو اتر گئے ہوں گے، تو شہزادوں کا اترن لینے کے لیے آئی ہوں کہ اپنے بچوں کو شہزادوں کا اترن پہنا دوں گی. اتنا کہنا تھا، شہزادے سو رہے تھے حسنین کریمین. بی بی صاحبہ نے دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے نئے کپڑے اتارے اور پرانے پہنائے اور دونوں نئے کپڑے دے دیے. اس عورت نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا ہم لوگ اللہ کے نام پر پرانا پھٹا نہیں دیتے، ہم پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں اور اچھا اللہ کے لیے دیتے ہیں. جب تو آئی ہے اللہ کے لیے لینے کے لیے تو پھر اللہ کے لیے تو اسی طرح دیا. یہ دینداری کا تصور تھا، یہ دینے کا. آج تو جو کہیں نہیں چلے گا وہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے. مسجد کے اندر سب سے پھٹی نوٹ کہیں نہ چلے، جو پیٹرول پمپ پہ نہ چلے، ادھر نہ چلے، بینک میں نہ چلے، وہاں نہ چلے، وہ مسجد میں دی جاتی ہے. اللہ ہو. اسی طرح ذہین بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر بنایا جاتا ہے، اور جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کہتے اس کو کوئی دین کے کام میں لگا دو، اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ حال ہے، یہ صورت ہے. جو باسی کھانا فریج میں پڑا پڑا 3 دن گزر چکا اللہ کے نام پہ دے دو. جو کپڑا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو. جو جوتا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو. میرے بھائیوں کہاں کی فکر ہے؟ تو دینداری وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. جہاں گالی کا تصور نہ تھا، جہاں جھوٹ کا تصور نہ تھا، جہاں ناپ تول میں کمی نہ تھی، بلکہ یوں کہہ لے حضور جو دین لے کر آئے تھے ویسی دینداری اپنے گھر میں پیدا کرو. نمبر 1. نمبر 2، اپنے آپ کو تجارت کے میدان میں مالدار کرو، تاجر بنو، اچھے تاجر بنو. اور صرف خود مالدار نہ بنو، رشتہ دار کو، محلے پاس پڑوس والوں کو مالدار بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں، بات سمیٹتے ہوئے،
آج جو شور ہو رہا ہے نا، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، بچے مرتد ہو رہے ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اکثریت جو ارتداد کی طرف جا رہی ہے 90%، اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو عمل دخل ہے، غریبی۔ ہم چند لوگ اگر مالدار ہیں نا، جن کو دولت مل رہی ہے، تو وہ بہت خوش فہمی میں ہے کہ سب اچھے، یعنی ہم اچھے تو سب اچھے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور پڑوسی بھوکا سوئے اس کی خبر نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو خود کھا کے سوئے پڑوسی بھوکا سوئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں، کیسے لوگ مرتد ہونے کی طرف اور مجبوری میں لوگ کیسے جاتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر اکثریت میں اگر لوجوں میں کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں۔ سگنلوں پہ بھیک کون مانگ رہا ہے برقع پہن کے؟ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی۔ اور ہمارا انداز ہے کہ ہم وہاں پر حصہ لیتے ہیں جہاں بڑی تصویریں چھپتی ہیں، ہمارا نام ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کرنے کا اس میں کچھ جلدی ہم حصہ نہیں لیتے۔ ایک آرٹیکل میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک شخص تھا، اس کو کینسر کا مرض ہو گیا، وہ کینسر کا مریض ہو گیا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں تھی، 5 کے 5 خوبصورت تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود بھی جو آتا تھا صرف دیکھ کے چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ یہاں سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شمس ملت بہت بے باک خطیب اور حق گو آدمی ہے، ان کی سرزمین ہے تو آپ لوگ حق سننے کے عادی ہیں، تو عرض کر رہا ہوں منافق نہ بنو۔ صرف جلسوں میں، کانفرنسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ کوئی لڑکی مرتد ہو گئی، سب اس کو واٹس ایپ پہ کلپیں گھماتے رہتے ہیں، بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں۔ جو بہت بڑے بڑے دیندار کہلاتے ہیں نا، بہت مذہب کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، وہ بھی جب بہو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ بھی سنت کو سامنے نہیں رکھتے، دین کو سامنے نہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے مال کہاں ملے گا، الا ماشاءاللہ، دولت کہاں ملے گی۔ خوبصورت بچیاں، شریف بچیاں، باکردار بچیاں، دیندار بچیاں گھر میں سسکیاں لے رہی ہیں۔ ایک پوری فیملی پوری کے پوری مرتد ہوئی، پوری کی پوری مرتد، مہاراشٹر میں مرتد ہوئی۔ ان بچیوں کے پاس جب دیندار لوگ گئے، پہلے تو انہوں نے سب کو بھگا دیا، کال دیا، پھر ایک سنجیدہ طبقہ علماء کا گیا، انہوں نے کہا ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، صرف اتنا بتا دو مرتد کیوں ہے۔ انہوں نے کہا سب بہنوں ایک سے ایک ہے، اگر ہمیں دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان لڑکا ہمیں اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ ہم غریب تھے، ہمارا باپ جہیز دینے کے قابل نہ تھا۔ اور انہوں نے کہا روتے ہوئے بابا ابھی بھی اندر سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا کریں جب مسلمان لڑکوں نے نہیں اپنایا تو ہم نے کسی منکر اسلام کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اب آپ آئے، جب ہم سسکیاں لے رہے تھے تب آپ کہاں تھے؟ یہ جو علماء کا درد ہے نا، آپ اس کو نگیٹو لیتے ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے پیر کی مزار پر 1,00,000 روپے کی چادر چڑھانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ 1,000 کی چڑھاؤنا، 99,000 بچا کر ان غریبوں کے سر پہ آنچل ڈال دوں جو آنچل نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے میں کروں، تو میرا پیر چادر سے زیادہ مجھ سے خوش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بڑا پیر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں سے کہا کہ مجھے نئے کفن میں مت کفنانا، مجھے پرانا کفن پہنا کر اللہ کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قیمتی کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھٹا پرانے کفن کی کیا حیثیت، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ یہ فکر ہے، صدیقی فکر یہ ہے، صدیق اکبر کی، کہ مجھے نیا کفن دینے کی بجائے نیا کپڑا کسی غریب کو پہنا دینا، مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دیں، یہ فکر ہے۔ اور جب ہمارا کیا حال ہے، ہم تو عرس کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں شادیوں کے نام پہ
کروڑوں روپیوں کو آگ لگائے. میں کہتا ہوں اگر صحیح سمت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہی حقداروں تک پہنچ جائے، 10 سال میں ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا، کسی کی بیٹی اور بیٹا مرتد نہیں ہوں گے. تو میں بات جو کرنے چلا تھا وہ کر کے اپنی بات پوری کر لوں، ختم کر لوں، کیونکہ غریب نواز کی محنتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں اور ہم لوگ بہت چین سے بیٹھے. اللہ نہ کرے اگر آج آپ نے احساس نہیں کیا، آپ کو شاید مرنے کے بعد احساس ہو. آپ کے بچے جب کلمے کا اللہ نہ کرے منکر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ایسا ہو، ہم کبھی نہیں چاہتے، لیکن صرف آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی. میں تو سوچتا ہوں جب فضل خیر آبادی کا گھر آگ لگ گئی، کہاں فضل حق؟ وہ واقعی فضل حق تھے، کہاں ہم لوگ؟ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے میرے بھائی. تو عرض یہ کرنے چلا تھا، دیکھیے کیسے قدم بہکتے ہیں. 5 بہنیں تھیں، باپ کو کینسر تھا، ماں بیمار تھی، اچھے رشتے آتے تھے، دیکھ کے جاتے تھے. بڑی بہن، دیکھیے بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ سے بہت محبت کرتی، بہت محبت کرتی. میں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، تو میں نے بھی اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے ہی بیٹی دے، اور اللہ نے دیا بھی. تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سوچتا تھا کہ جتنا محبت بیٹی کرتی ہے، جتنا سوچتا تھا اس سے زیادہ بیٹی کرتی ہے محبت. اب باپ سے بہت محبت کرتی ہے بیٹی. اللہ جن سے بیٹی دے اس کو اس کا احساس بھی دے. آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو پہلے بیٹوں سے نہ ملا کرو بلکہ پہلے بیٹی سے ملا کرو. اور آقا علیہ السلام خود بھی جب سفر سے واپس لوٹتے تھے کسی سے نہیں ملتے تھے، پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے. بہرحال ان کے گھر رشتے آئے اور سب کچھ ہوا، لیکن کسی نے کیا نہیں. آپ سے پھر کہتا ہوں ختم کر دو رسومات کو، ختم کر دو جہالت کو، اور اپنے معیار کا مالدار رشتہ ڈھونڈنے کی بجائے اتنا سوچ لو اگر میں کسی غریب کو اپنا لوں گا تو اس کا ایمان بچ جائے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا تو حضور خوش ہو جائیں گے. اور حضور کی خوشی سے بڑی ہمارے لیے کوئی دولت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. میں اتنا اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جہیز چند سالوں میں ختم ہو جائے گا. حضور کو خوش کر دیا تو اتنی برکت ہوگی کہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. تو اس بیٹی نے جو 5 بہنوں میں ایک بڑی بہن تھی، اس نے سوچا 5 بہن کی شادی بھی کرنی ہے، باپ کا علاج کرنا ہے، کینسر، کوئی چندہ نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا. اس نے پلان کیا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی، باپ کے علاج کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنے آپ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا. وہ سوچا اگر ایک جان داؤ پہ لگتی ہے اور ساری بہنوں کی زندگی سنور جاتی ہے تو سستا سودا ہے. تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ آج سے میں اپنا جسم بیچنے کا دھندا شروع کروں گی. خوبصورت تو تھی، اور اس نے اس رات وہ فیصلہ کیا. ایک بات یاد رکھنا، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم زندہ نبی کا پڑھتے، اور زندہ نبی کا بھی اس نبی کا جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اور اتنا یاد رکھنا، فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو قبر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی کوئی بیٹی اگر غربت کی وجہ سے اپنا جسم بیچنے کے لیے اگر داؤ پہ لگاتی ہے عزت کو، قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے، حضور کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے. سوچو، غور کرو. عشق رسول کے دعوے داروں، آپ کو آپ کے عشق رسول کا واسطہ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو حضور پہ کیا گزرتی ہے، اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو حضور پہ کیا گزرتی ہے، اگر کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو حضور پہ کیا تو کم سے کم ان لوگوں کو مت دیکھو، حضور کی خوشی کے لیے لوگوں کی مدد کرنے لگو، لوگوں کے مددگار بنو. اپنے دولت کے دروازوں کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دو حضور کی امت کے لیے. اور یاد رکھنا، کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے، دینے والے کو کبھی کمی نہیں ہوتی. تم اللہ کے بندوں کو اپنی
حیثیت کے مطابق دو گے اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ آپ جا کر کے تحقیق کر لو، مدینہ منورہ میں ابھی بھی عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے، ان کی وقف کی ہوئی جائیداد ابھی بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان وہ تھے جب اپنے لیے خرچ کرتے تھے تو حساب سے کرتے تھے، اور جب اللہ کی راہ میں کرتے تھے تو بے حساب کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا، عثمان زمین کے اندر چلے گئے، ابھی بھی ان کا خزانہ زمین کے اوپر موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں ابھی بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، جا کر کے دیکھو، تحقیق کرو، ان کی وقف کی ہوئی زمین پہ بلڈنگیں بن رہی، حرم کے لیے ابھی بھی وقف ہے، جا کے دیکھو۔ تو اللہ دینے والوں کو کبھی محروم نہیں کر، بس دین بچانے کے لیے کچھ کام کر جاؤ، لوگوں کو اٹھاؤ۔ جو بچے غریب ہیں، اچھے تجارت کر سکتے، ان کے لیے کوشش کرو، کافی کچھ نہ کچھ کرتے رہو، بس یہ کہ ایمان بچے، پڑھاؤ لکھاؤ، تعلیم عام کرو، دوسروں کے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ۔ تو اس لڑکی نے کیا سوچا، آج سے میں جسم بیچ دوں گی اور بیچتے رہوں گی، بہنوں کی شادی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے یہاں تو میک اپ کو کچھ سامان بھی نہیں تھا، منہ دھلا، اور دھلنے کے بعد چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے چپکے سے بہنوں کو کہا بابا کو نہ بتانا، میں ابھی آتی ہوں۔ اور وہ گئی جہاں عورتیں جسم بیچتی تھی، وہاں جا کر اس بازار میں بیٹھ گئی۔ پوچھا جائے گا آپ سے بھی اور ہم لوگوں سے بھی، ہمیں تو یہی فکر کھائی رہتی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں صرف درد بھری باتوں ہی میں مصروف ہیں، رونا رو رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم بھی نہیں کچھ کر پا رہے اور آپ بھی نہیں کچھ کر رہے۔ ابھی جلسہ ختم ہوگا، آپ اپنے گھر جا کے سو جائیں گے، ہم اپنے گھر جا کے سو جائیں گے، یہی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں اقبال کا ہے یا نہیں، لیکن لوگوں کہتے ہیں کہ اقبال کے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کچھ نہیں کر رہے ہیں، عمل کے میدان میں نہیں آتے۔ وہ لڑکی جا کر کے جسم فروش عورتوں میں جا کر بیٹھ گئی، پورے بازار میں سب سے خوبصورت وہ تھی، بڑی حسین و جمیل، خدا کی شان، بازار حسن و سجا، اور ہر آنے والا آتا تو جیسے ہی کوئی قریب آتا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے اپنا جسم بیچا نہیں تھا۔ آج پہلی مرتبہ باپ کے کینسر کے علاج کی خاطر اور بہنوں کی شادیوں کی خاطر، تاکہ بھکاریوں کے لیے جہیز کا انتظام کر سکے، غریب تھے نا تو نہیں کچھ ہو رہا تھا، تو کم سے کم مال کا وزن بڑھ جائے، بہنوں کی شادی ہو جائے، باپ کا علاج ہو جائے، اس کے لیے جسم بیچنے بیٹھی تھی۔ جو آتا قدرتی طور پہ ایسا لگتا جیسے اس کی گردن کوئی کھینچ کر نیچی کر دیتا اور وہ گزر جاتا، اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا آتے گئے جاتے گئے، اٹھا کر لے جاتے گئے۔ شام سے لے کر آدھی رات تک جب کوئی اس کو نہ لے گیا اور بازار حسن ختم ہو گیا، کوئی لے کر کے نہیں گیا، سب ختم ہو گیا، لینے والے بھی چلے گئے، جانے والیاں بھی چلی گئی۔ یہ بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب، پھوٹ پھوٹ کے روئی اپنے نصیبے پر، تھی تو کامیاب لیکن ظاہر میں ناکام ہو گئی، رو رہی تھی۔ جسم بیچنی آئی، حیا بیچنی آئی۔ غریب کے پاس سوائے حیا اور غیرت کے ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک چیز تھی، وہ بھی بیچنی آئی مگر کسی نے خریدا نہیں۔ ادھر آدھی رات ہو چکی تھی، باپ کی سانس رکنے لگی، بہنیں بے چین ہو گئی، گھر میں قیامت صغرا قائم ہو گئی۔ بھررائی ہوئی آواز میں باپ بیٹیوں سے پوچھتا، کہاں گئی تمہاری بہن؟ بیٹیاں کہتی، بابا ابھی آتی ہوں کہہ کر گئی لیکن ابھی تک نہ آئی۔ غریب کے لیے تو آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے ایمان کے بعد۔ پریشان ہو گئے، رونے لگے، دستک ہوئی، دل تھام لیا باپ نے۔ بہنوں نے دروازہ کھولا تو باپ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کہاں گئی تھی؟ تو باپ کے قدم پکڑ کے کہا، بابا پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی۔ کہا کہاں گئی تھی بتا، اور آدھی رات کو کیوں آئی، کہاں تھی اب تک؟ تو کہا بابا پہلے معاف کرو نا۔ کہا میں نے معاف کیا مگر بتا کہاں گئی تھی۔ بابا آپ کے کینسر کے لیے یہ کوئی مسلمان ہماری مدد نہیں کرتا، محلے والے مدد نہیں کرتے، ہاں
باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے والے ہیں. آپ کے کینسر میں ہماری مدد نہیں کرتے, دواؤں میں مدد نہیں کرتے. میں یہاں بڑھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, باپ کے چہلم پر کسی کے منہ میں پلاؤ کا لقمہ ڈالنے کی بجائے کیا ہم ایصال ثواب کے لیے دوا کا لقمہ نہیں ڈال سکتے؟ باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خرید کر مسجد میں دینے کی بجائے ہم ایصال ثواب کے لیے کسی کے آپریشن کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ قرآن مسجدوں کے اندر تھپی 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 در تھپی رکھا ہوا ہے, کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں. قرآن بڑھتے جا رہے ہیں, ٹرک کے ذریعے سے قبرستان میں دفن کیے جا رہے ہیں. کب تک کے رسومات کے پیچھے بھاگو گے؟ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کا کوئی بھی کام کرو اور ایصال کرو, اور یاد رکھنا سب سے بہترین ایصال ثواب وہ ہے جس کی امت کو ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا تھا, آقا میری ماں کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے, کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, مدینے والوں کو پانی کی ضرورت ہے, پانی کے لیے کنواں کھدوا دو. اس دن پانی کی ضرورت تھی, آج لوگوں کو دوا کی ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, قلم دینے کی ضرورت ہے, کتاب دینے کی ضرورت ہے, پھٹے ہوئے لباس والوں کو لباس پہنانے کی ضرورت ہے, اور کنواری بیٹیوں کو سہاگن بنانے کی ضرورت ہے. ایصال ثواب کا تصور ہر دور میں ضرورت کے مطابق بدلتا رہے گا. تو اس نے کہا, بابا آپ کی دوا کا کوئی ہماری مدد نہیں کرتا, آپ کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتے, بہنوں کو رشتے آتے کوئی قبول نہیں کرتا غربت کی وجہ سے. تو میں نے سوچا کہ آج سے میں اپنا جسم بیچوں گی اور اپنی بہنوں کو خوشحال کر دوں گی, آپ کی دوا کا انتظام کروں گی. باپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی, منہ کھلا کے کھلا رکھا. پھر کہ بابا اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, گئی تو تھی جسم بیچنے, لیکن تیرے بیٹی کا حسن سب عورتوں سے زیادہ تھا, مگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے, کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں. بابا جو بھی میرے قریب آتا ایسا لگتا کہ جیسے اس کی گردن کوئی کھینچ کر کے نیچے ڈال رہا ہو, اس کی گردن کھینچ کر نیچے ڈال رہا ہو. کوئی مجھے دیکھا تک نہیں, نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں, سب آئے اور چلے گئے. باپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر بیٹی سے کہا, میری بیٹی اللہ کی قسم آدھی رات تک نہیں, اگر پوری زندگی بھی تو اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. بیٹی نے کہا, آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ مجھے اپنے آپ پہ نہیں, میرے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. رسول اللہ نے فرمایا, کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. بیٹی تیرا باپ غریب تھا مگر پاپی نہیں تھا, تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا. انشاءاللہ اسی کی برکت ہے کہ میری بیٹیاں بھی پاپ کی نظر سے کبھی دیکھی نہیں جائے گی. یہ تصور ہے, لیکن اندازہ فرمائیں اس طرح سے غلط طرف لوگوں کے قدم جاتے ہیں. اس طرف سے آپ جانتے ہیں اسکولوں میں, کالجز میں, اسی طرح سے جو ہے وہ جہاں عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے, بیوٹی پارلر, مہندی کے کلبیں, وہاں پر باضابطہ طور پر ایک منظم سازش کے تحت لڑکیاں بھیجی جاتی ہے, لڑکے بھیجے جاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں مسلم لڑکے کس طرح ملے, ان سے دوستی کرو, ان کو لالچ دو, فون کا لالچ دو, اس کا لالچ دو, اس کا لالچ دو, اور بعد میں اسلام کے خلاف ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ گندگی داخل کر لو. بس آخری بات عرض کروں اختتام پر, اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. 4 شادیاں کیوں اسلام میں, طلاق کیوں, نکاح کیوں, یہ سب بکواس پہلے کر چکے, ہمارے علماء پہلے جواب دے چکے. اس کے باوجود بھی پھر وہی گندگی دہراتے ہیں, وہی گندگی کوریتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ آخری بات, اس کا علاج یہ ہے, دین کا ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے دو, ایک دم مضبوط اچھے اسکالر سے. بیٹیوں کو بھی دو. جیسے ایک چیز میں آپ سے کہتا ہوں, اس کو سمجھنا. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ 3 طلاق جو ہے وہ عورتوں پہ ظلم ہے. ٹھیک, اب ان کا یہ کہنا ہمارے بچے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں, ہاں یار یہ 3 طلاق عورت کو دی جاتی ہے تو معاذ اللہ یہ تو ظلم ہے. گئے آپ کے بچے کام سے. لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 طلاق عورت پہ ظلم نہیں ہے, یہ عورت کو جو ہے, عورت پہ ظلم نہیں ہے, عورت پہ احسان ہے. کیوں؟
جب 3 طلاق کا قانون آیا تو کیا تھا، اس وقت تو لوگ 100 طلاقیں دیتے تھے. کیسے؟ طلاق دی، مدت ختم ہونے والی تھی، پھر رجوع کر لیا، پھر لٹکا دیا طلاق دے کے، پھر رجوع کر لیا، پھر لٹکا دیا طلاق دے کے، پھر رجوع کر لیا. ایک آدمی 100 بار طلاق دے کر لٹکاتا تھا. نہ وہ بیوی بن کے رہ سکتی تھی، نہ مکمل طلاق دیتے تھے کہ اور جگہ کہیں پر عدت گزارنے کے بعد شادی کر لیں. ایسے لٹکا کر رکھتے تھے عورتوں کو، جانوروں سے بدترین ان پہ زندگی کر رکھی تھی. اسلام آیا، اسلام نے کہا ایسے نہیں چلے گا. الطلاق مرتان، 2 بار رجوع کرنے کی مدت ہے، 2 بار رجوع کیا، تیسری بار رجوع کرنے کی مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد تجھے رجوع کرنے کی کوئی مدت نہیں ملے گی. یاد رکھ، اگر 2 بار رجوع کر چکا، تیسری بار طلاق دے گا تو رجوع کرنے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. بولو عورت پر احسان ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر دوسری چیز، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، کوئی تحقیقی بات میں لمبی نہیں کروں گا. 4 عورتیں اسلام میں کیوں ہیں؟ اس کا بیک گراؤنڈ، عورتوں پہ ظلم ہے، عورتیں بھی اچھل کے کہہ رہی ہاں ظلم ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی بندیوں، احسان ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، 2 3 4، اور اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک ہی کرنا. یہ حکم کب آیا پتہ ہے؟ 10 عورتیں ہوتی تھی، 50 عورتیں ہوتی تھی، 100 عورتیں ہوتی تھی، 700 عورتیں ہوتی تھی. یہ حکم آنے سے پہلے جب 700 ہوتی تھی، 900 ہوتی تھی، 10 ہوتی تھی، 50 ہوتی تھی، اسلام آ کر بولتا ہے 700 نہیں کرنا، 10 نہیں کرنا، 20 نہیں کرنا، 50 نہیں کرنا. اسلام نے ان گنت کو 4 پہ لا کے مقید کیا، اور اس 4 میں بھی پھر یہ قید لگائی، انصاف کر سکتے ہو تو دوسرا سوچنا، اگر انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی پہ اکتفا کرنا. بتاؤ احسان کیا کہ ظلم کیا؟ لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ عنوان نہ آپ سننا چاہتے ہو، اور ہم سنا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس پر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ عنوان ہے ہی نہیں ایسا. تو کرنا کیا ہے؟ بچوں کو بتاؤ کہ کیا لاجک ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. وہ جو کہنا چاہتا تھا وہ آخری بات یہ، ایک سنار تھا. یہاں بھی لوگ پتھروں کی وہ چلاتے ہیں، میں مشینیں چلاتے ہیں. ابھی مولانا حامد رضا صاحب، ہمارے علامہ شرف الدین سعدی صاحب اور مفتی آصف صاحب ہمارے ساتھ، بلکہ ہم ان کے ساتھ آئے، تو وہ مولانا معین صاحب پتھروں پہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے پتھروں کی پٹاپٹ قسمیں بتانی شروع کی، تو ہمارے تو سب سر کے اوپر سے گئی. تو ہم نے سوچا کہ یار یہ جب پیدا ہی ہوئے ہیں پتھروں کی زمین پر تو یہ جانتے ہیں، تو آپ لوگ پتھروں کی قسمیں جانتے، سب کچھ جانتے. ایک آدمی تھا، جوہری تھا، جوہری سمجھتے ہیں، پتھروں کو تراشنے والا اور وہ جاننے والا، پتھروں کی کوالٹی کو یعنی سنار کہہ رہے ہیں، چلیں سنار، اور بہت بڑا سنار تھا، وہ جوہری تھا. اس کا انتقال ہو گیا، بس بات پوری ہوتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا. جوانی میں اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا بچہ یتیم ہو گیا. جب بیوی بیوہ ہوئی اور بچہ یتیم ہو گیا تو اب سب دھیرے دھیرے بکنے لگا، سب بک گیا، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا گھر میں ایک بہت قیمتی ہار پڑا ہوا ہے. اب سنار کی بیوی سنار ہوئی، یہ تھوڑی ہوتا بھائی مولانا کی بیوی، مولانا صاحب بہت بڑے مولانا ہوتے، کبھی کبھی بیوی کو کچھ بھی نہیں آتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بیچاری بولی بالی، وہ تو روٹی برتن جھاڑو کرنا جانے، وہ کیا جانے. تو ایسے وہ تو سنار صاحب بہت بڑے سنار تھے، بیوی کو کچھ نہیں آتا تھا. اس نے کیا کہہ دیا، بیٹا ایک بہت قیمتی ہار تیرے ابا چھوڑ کر کے مرے ہیں، جا تیرے چچا بڑے سنار ہیں، یہ ہار لے کے جا اور تیرے چچا کو بولنا ہار یہ بڑا قیمتی ہے چچا، اس کی کیا قیمت دو گے؟ بیٹا اتنا قیمتی ہے نا، اگر اس کی قیمت صحیح مل گئی ہم ایک نئی دکان پھر سے شروع کر لیں گے. وہ بچہ تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بھی چچا کے پاس ہار لے کے پہنچا گا. چچا میری امی کہتی ہے ابا نے بڑا قیمتی ہار چھوڑا ہے، اگر صحیح قیمت مل گئی تو ہم ایک نئی دکان شروع کر دیں گے. چچا تھا ہوشیار، دیانت دار، ایماندار. اس نے کہا بیٹا یہ ہار تم جتنا سوچ رہے ہو نا اس سے بہت قیمتی ہے، یہ ہار تم جتنا سوچ رہے ہو اس سے بہت قیمتی ہے بیٹا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ ہار بکے، کیونکہ اگر بک جائے گا قیمت آ جائے گی، دکان کھولو گے تو چلائے گا کون؟ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں. تو ایک کام کرو، تم میرے یہاں نوکری کرو، میں تم کو سناری کا فن سکھا دوں گا، جوہری کا فن سکھا دوں گا، عمر بھی بڑھ جائے گی، اور تمہیں ابھی پیسوں کی ضرورت ہے
تو میں تمہیں تنخواہ دوں گا، اچھی تنخواہ دوں گا، تیرا گھر چلتا رہے گا، تو بڑا ہو جائے گا، جوہری بن جائے گا، پھر اس وقت ہم وہ ہار بیچیں گے اور ایک نئی دکان اچھی سی بنائیں گے، پھر تم اس کو چلانا۔ اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، وہ لے گیا ہار چھپا دیا، اس نے رکھ دیا، چچا کی دکان پہ آتا رہا، چچا پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو جوہری کا فن سکھاتا رہا۔ جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو ایک دن چچا نے کہا بیٹا ذرا وہ ہار جو تم چند سال پہلے لائے تھے نا، وہ ہار لاؤ نا، بڑا قیمتی تھا نا وہ ہار، ہم اس کو بیچ کے دکان بنائیں گے۔ اس نے کہا ارے چھوڑو چچا اس ہار کی بات، ارے نہیں لاتے کیوں نہیں؟ اے چچا جب میں فن جاننے لگا نا جوہری کا تو مجھے خود پتا چلا وہ ہار قیمتی نہیں ہے، وہ تو نقلی ہار ہے۔ بولے بیٹا اسی دن کا انتظار تھا، اگر میں اس دن کہتا نا یہ ہار نقلی ہے تو تو کہتا کہ یتیمی کا ناجائز فائدہ چچا اٹھا رہا ہے،